انسان جو ہے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور کس حالت میں ہوں گے، برہنہ ہوں گے، اور پھر ایک ہی جگہ پہ وہ جا کے سب جمع ہوں گے اور وہاں پہ 70 برس تک رکے رہیں گے۔ اللہ عز و جل ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا، اور وہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے اور پسینے سے لت پت ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ الغافلین، حصہ اول سے ہم معیشت کے ہولناکیوں کا اظہار ہم نے سنا، جس میں ہم نے سب سے پہلے ان مقامات کا سنا جہاں پہ انسان اپنے دوستوں کو بھلا دے گا۔ ہم نے یہ سنا کہ جو دو نفخے ہیں ان کے بیچ میں 40 برس کا وقفہ ہوگا۔ پھر ہم نے سور کے بارے میں سنا کہ وہ کیا ہے اور وہ کس طرح کا ہے، اور پھر ہم نے سنا کہ کس طرح سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور تمام مخلوق کے بعد جو موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ تو اب ہم آگے سنتے ہیں کہ جب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ہم نے آخری بار یہ سنا تھا کہ جب رب تعالیٰ کلام فرمائے گا دنیا کو اپنے قبضے میں لے کے کہ کہاں گئے وہ دنیا والے، وہ بادشاہ۔ تو آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو بادشاہی صرف واحد القہار کی ہے۔ ہم اب انسانوں کے اور تمام مخلوق کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان سنیں گے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان کو حکم فرمائے گا کہ وہ 40 یوم مسلسل بارش برسائے، حتیٰ کہ وہ بارش کا پانی ہر چیز پر 12 ہاتھ اوپر ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل اس پانی سے مخلوق کو اٹھائے گا جس طرح کی سبزی اگتی ہے، حتیٰ کہ ان کے اجسام مکمل ہو جائیں گے اور وہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل اسرافیل اور حاملین عرش کو زندہ ہونے کا حکم فرمائے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے تو وہ سور منہ میں لگائیں گے۔ اس طرح بحکم خداوندی جبریل و میکائیل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ارواح کو طلب فرما کر سور میں جمع فرما دیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے دوبارہ زندہ ہونے کا سور پھونکیں گے تو روحیں شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان پھیل جائیں گی اور اپنے اپنے بدنوں میں داخل ہو جائیں گی۔ یعنی دیکھیے کہ کیسا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، کہ سب سے پہلے تو سب فنا ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 برس تک یعنی کوئی مخلوق نہیں ہوگی، کوئی جاندار چیز نہیں ہوگی، اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش کو برسائیں گے، حتیٰ کہ ہر چیز بارش سے بھر جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے اس سے مخلوق کو پیدا کریں گے جیسے کہ زمین سے سبزی اگتی ہے، جیسے کہ زمین سے دیکھیے کوئی پودا اگتا ہے، کوئی درخت اگتا ہے، اس طرح سے جو ہے مخلوقات پیدا ہوں گی دوبارہ سے۔ اور پھر ہم نے سنا کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل اور جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب سب سے قریب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام وہ زندہ ہوں گے، اور پھر جو ہے سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سے سور پھونکیں گے تو کیا ہے، اور دیکھیے کہ جو روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں اسی کے پاس جاتی ہیں، اور وہ جو روحیں ہیں وہ ایسے پھر نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں، اور پھر وہ پھیل جائیں گی، اور پھر کیا اپنے اپنے بدنوں میں واپس داخل ہو جائیں گی اور زمین ان سے پھٹ جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ دیگر روایات میں ہے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے زندہ ہو کر حضور نبی غیب دام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آئیں گے۔ ان کے پاس براق اور جنتی حلے ہوں گے۔ تب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھل جائے گی، اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ دن کون سا ہے؟ وہ کہیں گے محشر کا دن ہے، یہ خوف اور کھڑکھڑاہٹ کا دن ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبریل تو نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ دیکھیے کہ
معاملات میں سے یعنی مخلوقات میں سے کیا معاملہ ہوگا کہ سب سے پہلے پیارے آقا کی قبر مبارک کھلے گی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ آپ کے قبر انور پہ حاضر ہوں گے. اور حضور کی اپنی امت سے محبت دیکھیے کہ سب سے پہلے جب آپ قبر سے تشریف لائیں گے تو کیا فرمائیں گے کہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو سنیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جواباً عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بشارت ہو، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس پر زمین کو کھولا گیا. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم خداوند عز و جل سور پھونکیں گے تو سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. پھر وہ قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اللہ عز و جل کی طرف چلیں گے. وہ اپنی قبروں سے برہنہ بدن برہنہ پاؤں نکلیں گے اور ایک ہی جگہ پر 70 برس تک رکے رہیں گے. یعنی اب جو دن ہے قیامت کا، جو بعض جگہ پہ جو ہے 1000 برس کا ہے، بعض جگہ پہ جو ہے قرآن میں لکھا ہے 50,000 برس کا دن ہے. اب اس دن کا معاملہ شروع ہونے والا ہے. پیارے آقا نکلے ہیں، سب سے پہلے اپنی امت کا پوچھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہی پہلے شخص ہیں جو نکلے ہیں. اور پھر جو ہے تمام انسان جو ہے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور کس حالت میں ہوں گے، برہنہ ہوں گے، اور پھر ایک ہی جگہ پہ وہ جا کے سب جمع ہوں گے اور وہاں پہ 70 برس تک رکے رہیں گے. اللہ عز و جل ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوگا، اور وہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے اور پسینے سے لت پت ہوں گے. استغفر اللہ. یعنی دیکھیے کہ آج تو دنیا میں کسی کو صرف 70 برس کی عمر مل جائے تو اب جو عمریں جس حساب سے بات ہو رہی ہیں اس کو کافی سمجھا جاتا ہے کہ 70 برس اس نے بڑی زندگی جی لی، اس نے زندگی جی لی، بوڑھا ہو گیا، اپنے بڑھاپے تک پہنچا. اور قیامت میں سوچیے کہ جب اٹھیں گے تو 70 برس ایک ہی جگہ رہیں گے اور معاملہ ایسا ہوگا کہ رب تعالیٰ متوجہ نہیں ہو رہا ہوگا، نہ ہی کوئی فیصلہ فرما رہا ہوگا، نہ ہی حساب کتاب لے رہا ہوگا. لوگ اس دن سختی پہ، اس دن کی سختی پہ روئیں گے، حتیٰ کہ رو رو کے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے. اور پھر وہاں کی اس دن کی گرمی سوچئے کہ پسینے سے لت پت ہوں گے. کسی کی ٹھوڑی تک پسینہ ہوگا، کسی کے منہ میں داخل ہو رہا ہوگا. پھر انہیں محشر کے میدان میں بلایا جائے گا. یعنی کہ اب یہ ہے کہ محشر کی طرف نہیں بلایا جا رہا اور ایسا سختی کا معاملہ ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ پسینے سے انسان لت پت ہوگا، اعمال کے حساب سے ہوگا، کسی کے پاؤں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے جو ہے کندھوں تک. اب پھر کیا ہے کہ کوئی جو ہے اس میں پورا ڈوبا ہوگا. پھر جو ہے 70 برس بعد 70 برس بعد 70 برس بعد آج ہم سے دنیا میں یعنی کہیں پہ 7 دن انتظار کرنا، 7 دن کیا 7 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے ہم سے نہیں ہوتا، تو وہاں ہم 70 برس انتظار کریں گے. پھر جو ہے محشر کے میدان کی طرف بلایا جائے گا. ارشاد باری عز و جل ہے مہطعین الی الداع، یعنی بلانے والے کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں گے اور نگاہیں بھی ادھر ہی لگی ہوں گی. جب کل مخلوق انسان اور جن جمع ہو جائیں گے اور اچانک آسمان کی کھڑکھڑاہٹ سنیں گی جس سے ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جائے گا. پھر آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے آسمان سے ایسے اتریں گے جیسے دنیا میں کوئی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ اب کیا ہے کہ جب انسان جو ہے جائے گا وہاں سے میدان محشر کی طرف تو کیا ہوگا کہ انہیں آسمان کے سخت جو ہے کھڑکھڑانے کی. آپ دیکھیے آج تو صرف ہم ہلکے سے بادلوں کی گرجنے کی آواز سنتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں، تو آسمان کی جب کھڑکھڑاہٹ سنیں گے تو تب کیا معاملہ ہوگا. اور پھر کیا آسمان پھٹ جائے گا اس آواز سے اور فرشتے اس سے اتر آئیں گے اور اس طرح سے اتریں گے گویا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. تو لوگ ان سے کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے حساب و کتاب کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے. ملائکہ کہیں گے نہیں، بلکہ وہ بھی تو آئے گا. پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ نازل ہوں گے تو وہ پہلے والوں کے پیچھے صف باندھے کھڑے ہو جائیں گے. پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان سے کثیر التعداد فرشتے نازل ہوں گے اور وہ اہل دنیا کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ معاملہ دیکھیے کہ فرشتے ایک ایک کر کے نازل ہو رہے ہیں، گویا کہ ایک بڑی ہستی کا انتظار ہے. رب تعالیٰ نے جب جو ہے جلوہ فرمانا ہے تو ایک ایک کر کے آسمان پھٹا ہے اور فرشتے اترے جا رہے ہیں اور صف باندھے باندھے فرشتے کھڑے ہو رہے ہیں. آئیے مزید سنتے ہیں ملائکہ کا گھیراؤ کرنا. فقہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
حضرت ذماق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کو حکم فرمائے گا تو وہ کھل جائے گا، پھر تمام ملائکہ جو اس کے پیچھے ہیں وہ نیچے اتر کر پوری دنیا اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو گھیر لیں گے۔ اس طرح تمام آسمانوں کے ملائکہ اتر کر صفیں بنا لیں گے، اہل دنیا جدھر کا رخ کریں گے ادھر ہی سامنے فرشتوں کے 7 صفیں دیکھیں گے، یعنی چاروں طرف ان کے جو ہے فرشتے 7 صفیں، گویا جیسے سوچئے کہ کعبے کے گرد جیسے صفیں ہوتی ہیں بالکل گولائی میں، اسی طرح دنیا والوں کے گرد جو ہے فرشتوں کی 7 صفیں، یعنی 7 آسمانوں کے فرشتے 7 صفیں بنائے جو ہے کھڑے ہوں گے۔ ارشاد باری عز و جل، اس کا ترجمہ ہے، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی۔ یعنی ایسا معاملہ ہے، اب ایسے میں گنہگار لوگ جن کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اب وہ کہیں بھاگنا جائیں گے اس دن کہ ہم جو فنا ہو جائیں، ہم کہیں بھاگ جائیں، ہم کہیں چھپ جائیں، لیکن جہاں جائیں گے فرشتوں کی صفیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس روز آسمان بادلوں سے کھل جائے گا اور فرشتے بھیجے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اے جن و انس کے گروہ، میں نے تو تمہیں نصیحت کی تھی، اب میں تمہارے اعمال تمہاری صحیفوں میں ہیں، اگر اس میں کوئی بھلائی پاؤ تو اللہ کی حمد بیان کرو، اور اگر کوئی اس کے علاوہ دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یعنی کہ اب یہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا، کس سے؟ انسانوں و جنوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب نازل فرمائی ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، تو اب جو نصیحت ہے وہ سب کے لیے تھی، تو اللہ اس دن ارشاد فرمائے گا کہ جو تم نے کیا وہ تمہارے صحیفوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم جو ہے اپنے وقت کو، یہ جو دنیا میں ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو ہم صحیح استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب اس کو دیکھ لو، اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو اللہ کی حمد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس دن جو ہے جن کے لیے بھلائی ہوگی اس دن۔ اور اگر اس میں کوئی ملامت ہے، یعنی تمہارے اعمال نامے میں اگر برائیاں ہیں تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ پھر اللہ عز و جل دوزخ کو حکم فرمائیں گے تو اس سے ایک طویل دراز اور سیاہ گردن باتیں کرتے ہوئے نکلے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اقرار نہیں لیا تھا کہ ابلیس کے پجاری نہ بننا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم میری پوجا کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ بے شک اس نے تم میں سے بہتروں کو گمراہ کیا، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اپنے کفر کی وجہ سے آج تم اس میں داخل ہو تو تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر جائیں گی۔ اس دن کی سختی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دوزخ کو، تو وہاں سے جو ہے ایک شکل کی صورت میں ایک گردن ابھرے گی۔ اور سوچئے کہ دوزخ تو ویسے ہی ایسی ہوگی کہ اس کو دیکھ کے انسان گھبرا جائے، اور وہ جو ہے ایک شکل و صورت میں جو ہے ہمارے سامنے ہوگی، اور پھر جو ہے پوچھا جائے گا کہ کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، ابلیس کی پیروی نہ کرنا، اور لیکن تم نے پھر بھی اس کی جو ہے پیروی کی، تو آج تمہیں اس میں داخل ہونا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا داخل ہونا ہے تو تمام امتیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گی۔ ارشاد باری عز و جل ہے، اور آپ ہر امت کو دیکھنا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی جانب بلائی جائے گی۔ پھر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اپنی مخلوق کے درمیان اور وحشی جانوروں اور چوپایوں کے مابین فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، پھر فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر کہے گا کہ افسوس کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ پھر بندوں کے مابین فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے اپنی مخلوق میں سے جو جانور ہیں، اب دیکھیے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کوئی کہ ہرنی ہے مثال کے طور پہ، اور کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیر جو ہے کیسے ظالمانہ انداز سے اس کو کاٹ کھاتا ہے، اس کی گردن پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے، اس کے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے وحشی جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ان سب کے درمیان، جس نے بھی مضبوط نے کمزور کو مارا، ان سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ دیکھیے کہ
ایک بکری ہے جس نے دوسری بکری کو مارا. اب وہ بکری مضبوط تھی, سینگوں والی تھی, اس نے بغیر سینگ کی بکری والے کو مارا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان بھی جو ہے فیصلہ کرے گا, اس کو اس سے بھی بدلہ دلوائے گا, یعنی ہر چیز کا, کیونکہ یہ دن انصاف کا دن ہے, انصاف ہوگا. اور پھر جب جانوروں کا انصاف مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پھر سے مٹی بنا دیں گے. تو انسان جو ہے, انسان کے لیے تو مٹی بننا نہیں ہے, انسان نے تو یا تو جنت میں جانا ہے آج یا دوزخ میں جانا ہے. تو اس وقت کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ہے.